السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی کا مزید ہم پر یہ احسان کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دی اور اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے نیک بندوں کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کل آپ کو کئی اسکالرز، بنام اسکالرز، کئی اسپیکرز، کئی مقررین ایسے ملیں گے جو فی الوقت مشہور تو ہیں لیکن عقائد سے بالکل ہی ناواقفیت ہے، یہاں تک کہ بیسک عقیدہ جو بنیادی بلیف ہے، اللہ پر کیسے ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے نبیوں پر کیسے ایمان رکھنا چاہیے، اس سے ناواقفیت ہے، لیکن اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اسکالرز بنے، اسپیکرز بنے بیٹھے ہیں، اور عوام بھی ان کے پیچھے ایسی گرویدہ ہو چکی ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عوام کو ان لوگوں نے اپنے طور طریقے سے بہکا رکھا ہے، محو کر دیا ہے، جبکہ اگر عقیدہ صحیح ہو تو عوام کو آپ اپنی طرف راغب کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عقیدہ خراب ہو، غلط عقیدہ بتا کر آپ عوام کو اس طرح مرغوب کریں گے تو یہ بہت ہی غلط بات ہوگی۔ معزز سامعین، دیکھیے، ان مشہور مقرر میں سے ایک ہے پاکستان کا تبلیغی جماعت کا لیڈر طارق جمیل۔ میرا کوئی پرسنل پرابلم تو طارق جمیل سے ہے نہیں، لیکن چونکہ مجھے ریکویسٹ آئی کہ اس کے عقائد کے سلسلے میں جو اس نے بیانات میں پیش کیا ہے اس پر کچھ تبصرہ کیا جائے، تو میری یہ ذمہ داری بنی کہ میں کچھ اس پر روشنی ڈالوں۔ اس کا ایک سٹیٹمنٹ کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا کریم، ایسا رحیم ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین پر اتر آیا ہو اور لوگوں کے کاندھے پکڑ کر کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں بخشنا چاہتا ہوں لیکن تم مجھ سے دور بھاگتے ہو۔ معزز سامعین، دیکھنے میں اس کے بولنے کے سٹائل سے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ، یعنی لوگوں کے گناہوں کو نہ برداشت کرتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت ہی نرم دلی سے یہ بات پیش کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس جملے میں کئی کفریہ الفاظ استعمال کر دیے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جسم کو ثابت کرنا، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر اترنا یہ ثابت کرنا، جبکہ زمین، پوری دنیا اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا جس سے مکان ثابت ہو، جسم ثابت ہو، کتنی غلط بات ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور سٹیٹمنٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے وقت حضرت جبریل امین کا نیچے آنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود زمین پر آ کے اپنے حبیب کا استقبال کیا اور اپنے حبیب کو لے کے گیا۔ کیا یہ ہے انبیاء کرام کی شان بیان کرنے کا طریقہ جس میں کفریہ الفاظ استعمال کیا جائے؟ کیا یہ ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رحمت کی طرف قریب کرنے کا طریقہ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے غلط عقائد بیان کیے جائے؟ یہ صرف اور صرف جاہل کر سکتا ہے جس کو عقائد کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ کوئی صحیح عالم ایسی بات کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عالم کو قرآن کا علم ہوتا ہے، حدیث کا علم ہوتا ہے، تفاسیر کا علم ہوتا ہے، تفسیر پر، آیتوں پر، حدیثوں پر اس کی نظر رہتی ہے، کس طرح الفاظ استعمال کرنا یہ ان کی نظروں میں رہتے ہیں۔ لیکن افسوس، طارق جمیل صاحب نے ایسے الفاظ استعمال کر دیے جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو، یعنی طارق جمیل کو، اللہ پر بیسک بلیف تک نہیں معلوم۔ اب جس جماعت کے امیر کا یہ عالم ہو کہ وہ بیسک عقائد کو نہ جانے، اس سے کیا توقع رکھی جائے کہ وہ عوام کو سیدھا راستہ دکھا دے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے رکھے۔ اسی طرح ایک اور سٹیٹمنٹ اس کا کہ اس نے یہ کہا کہ ہمارے لوگ ممبروں پہ رہ کے فلاں کافر کا نعرہ لگاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سردار کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ اکبر، کتنا غلط سٹیٹمنٹ بتا دیا۔ کیا کسی نے اس طرح کبھی کسی کو کافر کہہ کے رٹا ہے؟ یہ تو ان لوگوں کے اکابرین نے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ رشید احمد گنگوئی نے، اشرف علی تھانوی نے، اسی طرح قاسم نانوتوی نے، کہ جو ان کے عقائد پہ نہ ہو ان کو کافر کہنا، ان کو مشرک کہنا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا یہ ہندوؤں کے جو مذہبی طریقے ہیں اس کی طرح کہنا، اسی طرح پرشاد کو کھانا، دیوالی کی، ہولی کی پرشاد کو کھانا یہ جائز ہے، لیکن نیاز کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ سب باتیں تو ان لوگوں نے کہی ہے، ان لوگوں کے اکابر نے کہی ہے۔ ہمارے علماء الحمدللہ، اہل سنت والجماعت کے علماء تو صرف
اس اعتراض کا، ایسی بکواسوں کا جواب دیتے ہیں، اور یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم تو دفاع میں یہ بول رہے ہیں، عوام کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے علماء ایسی باتیں پیش کرتے ہیں۔ کسی عالم نے اس طرح کسی کو یہ کافر ہے وہ کافر ہے نہیں کہا جب تک کہ صریح کفر ثابت نہ ہوا ہو اور جس پر علماء کرام کا فتویٰ موجود نہ ہو۔ لیکن طارق جمیل صاحب نے یہاں ایک غلط بات یہ کہہ دی، یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہی اچھے لوگ ہیں، ہم ہی صحیح لوگ ہیں، ہم ہی لوگوں کو صحیح نصیحت کرنے والے ہیں۔ اور مثال کیا پیش کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز جنازہ پڑھائی، تم مسلمانوں کی برائی کرتے ہو، اللہ اکبر۔ کاش اس آیت کو صحیح پڑھ لیا ہوتا، کاش اس آیت کی تفسیر کو دیکھ لیا ہوتا، کاش اس آیت کے بعد والی آیت کو پڑھ لیا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور نماز جنازہ پڑھائی تھی، لیکن اس میں کتنی حکمتیں تھی یہ تفسیر اگر پڑھتے تو معلوم ہوتا۔ اس میں ایک حکمت تو یہ تھی کہ ہزاروں لوگ اس منظر کو دیکھ کر داخل اسلام ہوئے۔ کیوں؟ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ منافق کا سردار، ہمارا سردار، اس نے نبی کی گستاخی کی، نبی کی برائی کی، ہم سے حضور کی برائی کروائی، لیکن اس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کے لیے نماز جنازے کی ریکویسٹ کی، یہاں تک کہ کرتا مبارک حاصل کرنے کی ریکویسٹ کی۔ تو یہ تو ایسا ہے کہ یہ خود یہ سب مان رہا ہے لیکن ہم کو اس سے دور رکھا۔ یہ معاملہ دیکھ کر ہزاروں لوگ داخل اسلام ہوئے۔ تو وہاں وہ حکمت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، ان کی جو خصوصیات ہے اس میں ہر شخص کا دخل نہیں ہوتا۔ پھر آگے کی آیت نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آج کے بعد کسی کافر اور منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اللہ اکبر۔ تو اس آیت کے بعد اب بھی یہ کہنا کہ حضور نے جب منافق کی نماز جنازہ پڑھی تم کیوں ان کی برائی کرتے ہو، یہ کتنی غلط بات ہے، قرآن کو مسکوٹ کرنا ہوا۔ پھر ڈس یونٹی کی بات کر رہے ہو کہ ہم ڈس یونائٹ کرتے ہیں، اگر یہ سورہ مجادلہ کے آخری آیت پڑھ لیے ہوتے تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ تمہارے آبا ہو، او ابناءہم، اگرچہ تمہاری اولاد ہو، او اخوانہم، اگرچہ تمہارے بھائی ہو، او عشیرتہم، اگرچہ تمہارے رشتہ دار ہو۔ یعنی اللہ کا یہ فرمان کہ جو تمہارا رشتہ دار، چاہے باپ ہو، بھائی بہن ہو، بیٹے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے اگر دوستی رکھتے ہیں تو ان سے دور ہو جاؤ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ڈس یونائٹ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں میں اختلاف پیدا کرا رہا ہے؟ کیا یہ ماننا ہوگا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جو اللہ اور رسول کا ہے وہی ہمارا ہے، جو اللہ اور رسول کا نہیں وہ کتنا ہی قریبی ہو وہ ہمارا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ کیا طارق جمیل صاحب نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ محبت اللہ کے لیے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، دشمنی اللہ کے لیے یہ بات کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ ایک اور حدیث، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، کسی کو دو تو بھی اللہ کے لیے دو، اور کسی سے روکو تو بھی اللہ کے لیے۔ تو دینا تو سمجھ میں آتا ہے، روکنا یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلا جو اللہ و رسول کا ہے اس کو دیا جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو اللہ و رسول سے دشمنی کرتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کے تعلق سے قرآن اور حدیث کو مسکوٹ کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں، ایسے لوگوں سے دشمنی کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ دیتے ہوئے بلکہ روکنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اس نے ایمان کو مکمل کیا۔ تو ایمان کی تکمیل کی علامت ہے کہ اللہ و رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت اور ان سے دشمنی کرنے والوں سے دشمنی، یہ تو ایمان کی علامت ہے، اللہ اکبر۔ تو اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے قرآن کو مسکوٹ کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور طارق جمیل صاحب سے ہماری گزارش ہے، ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے عقائد کو سدھار لیجئے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس عوام ہیں تو برائے مہربانی آپ اپنے عقائد کو سدھار لیجئے۔ آپ عقائد اہل سنت، علماء اہل سنت سے پڑھیے اور اپنے دیوبندی اکابرین کو چھوڑیے جنہوں نے ایسی گستاخی کی ہے۔ آپ سیدھے راستے پر آ جائیے، ہم آپ کو اپنے سر پہ بٹھا لیں گے۔ اور اگر آپ اب بھی اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، عوام کو کفریہ عقائد سکھاتے رہیں گے، آپ اپنی تقریروں میں ایسے نازیبا الفاظ اللہ اور اس کے رسول کے شان میں بیان کرتے رہیں گے، تو ہم
ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام انشاءاللہ آپ کو مزید ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ اور یاد رہے یہ بات بھی کہ سری لنکا جب آپ تشریف لائے تھے کچھ عرصے پہلے، تو آپ سے ہمارے کچھ علماء کرام اور کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ نے یہ بات ٹال دی یہ کہہ کے کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔ عجیب سی بات ہے، گفتگو تم کرتے ہو، غلط باتیں کرتے ہو، جب خلاصہ چاہتے ہیں تو کہتے ہو کہ ہم اس پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ سب غلط چیز ہے۔ آپ کو چاہیے آپ سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں آ جائے، یا پھر اپنے عقائد کو آپ ظاہر کر دیجئے کہ آپ دیوبندی عقائد سے، دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور عقائد اہل سنت سے آپ بالکل ہی واقفیت نہیں رکھتے اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ واضح کر لیجئے تاکہ ہم مزید آپ کے تعلق سے ایکسپوز کر سکیں۔